بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و صلی اللہ علیہ رسول الکریم اما بعد۔ ہم آج سورہ انفال شروع کریں گے انشاءاللہ۔ انفال کا مطلب ہے مال غنیمت۔ اس کے اندر 75 آیتیں ہیں، چھوٹی صورت ہے اور تقریباً آدھا جز کے برابر ہے۔ کچھ 90 پارے کا میں آتا ہے، کچھ 10ویں پارے میں آتا ہے، اور یہ بذات خود چھوٹی صورت نہیں ہے۔ سورہ توبہ اس کے بعد آتی ہے، اور سورہ توبہ جو ہے وہ اسی کا حصہ سمجھی جاتی ہے۔ تو جب ہم سورہ توبہ شروع کریں گے انشاءاللہ تو مزید اس کے بارے میں بیان ہو جائے گا۔ یہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتوں کے اندر ایک صفت ہمیشہ سے رہی ہے کہ اس میں شرعی احکام بیان ہوئے ہیں زیادہ۔ تو اسی طرح سے اس صورت کے اندر بھی شرعی احکام بیان ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ اس کے اندر جہاد کے متعلق بہت سارے احکامات آئے ہیں، اور ترغیب دی گئی ہے، اور سائیکولوجیکلی بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد یہ صورت نازل ہوئی تھی، اور پھر اس میں اسی حساب سے غزوہ بدر کا بھی ذکر ہے، اور اس کے بعد جو کچھ مسائل کی ضرورت پڑی ان مسائل کا بھی ذکر ہے اس کے اندر۔ تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ ہوا یہ تھا کہ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کے درمیان میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تھا کہ مال غنیمت وہ مال ہے جو دشمن سے لڑائی کے بعد حاصل ہو، دشمن بھاگ جائے چھوڑ کے لڑنے کے بعد، اور پھر جو بچا کچھ مال ہے اس کو جمع کر لیا جاتا ہے۔ تو اختلاف یہ ہوا تھا کہ تقسیم کیسے کی جائے۔ مہاجرین اور انصار کے اندر یہ سوال اٹھا اور اختلاف ہوا، اور اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ کس طرح سے اس کو تقسیم کیا جائے۔ تو یہاں یہ کہا گیا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں، صحابہ کے سوال کے بارے میں ہوا ہے، یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مال غنیمت تو سارا کا سارا اللہ اور اس کے رسول کا ہی ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول طے کریں گے، یعنی اللہ کے رسول جس طرح تقسیم فرمائیں گے اس طرح تقسیم ہوگی۔ مال غنیمت کی تقسیم اور مال غنیمت سے فائدہ اٹھانا یہ امت محمدیہ کی صفت اور خصوصیات میں سے ہے۔ پرانی امتوں کے اندر اس کی اجازت نہیں تھی۔ جب بھی کبھی لڑائی ہوتی اور مال غنیمت جمع ہوتا تو ان کے یہاں حکم یہ تھا کہ وہ سارے مال غنیمت کو جمع کر کے میدان میں جمع کر دیتے تھے، اور پھر اگر اللہ نے ان کے جہاد کو قبول کرنا ہوتا تھا تو اوپر سے آگ آتی تھی اور سارے مال غنیمت کو چلا دیتی تھی۔ یہ قبولیت ہوتی تھی کہ ان کا جہاد اللہ کے یہاں قبول ہو گیا۔ ایک نبی کا تذکرہ فرمایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی نے جہاد کیا اپنے قوم کے ساتھ، پھر اس کے بعد مال غنیمت جو جمع ہوا اس کو جمع کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ سے قبول کر لیں، تو آگ نہیں آئی اور جلایا نہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ مال غنیمت میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ تو پھر انہوں نے ہر آدمی سے پوچھنا شروع کیا، ہر آدمی کو بلا بلا کے اس سے سوال کیا، یہاں تک کہ ایک آدمی آیا، اس کے ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا، اور اس سے اندازہ ہوا، انہوں نے کہا کہ تم نے چوری کی ہے۔ اور پھر جو جو لوگ اس میں ملوث تھے ان سب نے لا کے ایک بیل کے سر کے برابر سونا جو تھا وہ چرایا تھا مال غنیمت میں سے، وہ لا کے ڈالا، پھر اس کے بعد آگ آئی اور آگ نے اس کو جلایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دیگر انبیاء علیہ السلام پر 6 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی گئی ہے۔ سب سے پہلے مجھے جوامع الکلم، کمپریہنسو اسپیچ کا معجزہ دیا گیا ہے، میں بہت مختصر الفاظ کے اندر بڑی سے بڑی بات کر جاتا ہوں۔ دوسری صفت یہ دی گئی کہ روب ڈال دیا گیا، دشمن 2 مہینے کی مسافت کے اوپر ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کے اوپر روب طاری ہو جاتا۔ تیسرا جو پریفرنس دی گئی اور تیسرا جو خاص صفت دی گئی وہ مال غنیمت حلال کر دیا گیا میرے لیے، دوسری امتوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ چوتھی، پوری زمین میرے لیے سجدہ بنا دی گئی، جہاں کہیں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور طہارت کی جگہ بنا دی گئی، پانی نہ ہو تو مٹی سے زمین سے طہارت حاصل کر لیں تیمم کر کے، یہ اوروں کے ساتھ خاص نہیں تھا۔ پھر پانچویں یہ کہ میں ساری مخلوق کی طرح رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے وہ سب کسی نہ کسی قوم میں آئے تھے، کسی خاندان میں آئے تھے، بعض قوم میں آئے تھے، بعض ایک خاندان میں آئے تھے خالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے نبی بن کر آئے۔ اور چھٹی یہ کہ میرے آنے پر نبیوں کی آمد ختم کر دی گئی، خاتم النبیین بنا دیا گیا۔
تو یہ فرمایا گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو طے کریں گے وہ ہوگا. تو اس میں طے ہی ہوا کہ 5 حصے کیے جائیں گے اور اس میں سے جو 5واں حصہ جسے خمس کہا جاتا ہے وہ پہلے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہو جائیں گے جنہوں نے جہاد کیا، اور جو خمس ہے 1/5واں حصہ جو ہے 1/5 وہ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے خاندان والوں کے لیے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے، اور پھر غریبوں اور مسکینوں اور مسافروں پہ ان پہ خرچ کرنے کے لیے جیسے اللہ کے رسول کی مرضی ہوگی وہ خرچ کریں گے اس میں سے. پھر اس کے بعد مومنین کی صفات بتائی گئی، بہت ہی پیاری آیات ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. کہ مومن ایمان والوں کی نشانیاں بیان کی ہیں جگہ جگہ قرآن میں، حدیث میں ایمان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں. یہ نشانیاں ہمیں پڑھنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے، اور اس کو، ان نشانیوں پہ اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے کہ ہم میں کتنی صفات ہیں ان میں سے ایمان کی. تو ان میں سے ایک صفت کیا بیان کی گئی؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. بے شمار صفات اللہ نے ایمان کی قرآن میں اور حدیث میں بیان کی گئی. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. ایمان والے تو بس وہی ہوتے ہیں. انما جو ہوتا ہے یہ حصر کے لیے آتا ہے. حصر کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کہ خاص کر دینا، محدود کر دینا. کہ بس ایمان والے تو بس وہی ہیں، مطلب یہ نکلتا ترجمہ کہ بس وہی ہیں جن میں یہ چیز پائی جاتی ہے اور کوئی نہیں. جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، دہل جاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ڈر سے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، دعوت دی جاتی ہے اللہ کی طرف، ان کو بلایا جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اس سے. تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ سے مراد دعوت دینا بھی ہوتا ہے. تو دعوت ظاہر ہے اللہ کی باتوں سے، اللہ کے رسول کی باتوں سے دی جاتی ہے. تو جب دعوت دی جاتی ہے ایمان بڑھ جاتا ہے ان کا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. توکل، بھروسہ کرنے والے ہیں اپنے رب کے اوپر. پھر ان کی آگے صفات مزید بتائی گئیں کہ وہ نماز پڑھنے والے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ. نماز قائم کرتے ہیں. قائم کرنے کا مطلب ہے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے نفلی خرچ کرتے ہیں اللہ دوسرے لوگوں پہ اللہ کی خوشی کے لیے. اولئک هم المؤمنون حقا. یہ تو اللہ اب اسٹیمپ لگا رہے ہیں اور ان کی ایمان کے اوپر کہ یہ تو سچے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم مغفرۃ ورزق کریم. ان کے رب کے پاس درجات ہیں ان کے لیے، اور مغفرت ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور بہترین رزق ہے. اس صورت کی ایک اور خاص بات یہ کہ اس کے اندر اللہ پاک نے 6 دفعہ مومنین کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پیار سے پکارا ہے. اے ایمان والو، اے ایمان والو. وہ بڑی درجے کی بات ہے، اور بڑی کیا کہتے ہیں، جب اس طریقے سے پکارا جائے، کسی صفت کے ذریعے سے پکارا جائے تو یہ بڑے پروٹوکول کی بات ہو جاتی ہے. تو اللہ نے محبت کے ساتھ، اللہ نے ایمان والوں کہہ کے پکارا، اے ایمان والو. اور ان کو 6 پرنسپلز، 6 اصول اللہ نے بتائے جن پہ اگر وہ عمل کریں تو میدان جنگ میں دشمنوں کے خلاف ان کو اللہ پاک کامیابی عطا فرمائیں گے. پہلی جگہ فرمایا اللہ نے کہ اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹ مت پھیرو. دوسری جگہ اللہ نے جب پکارا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو اور اس سے سن کر اعراض نہ کرو، اگنور نہ کرو ان کو، اللہ کے رسول کے حکم کو. پھر فرمایا تیسری جگہ پہ، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے، جس میں تمہارے لیے خیر ہے، جس میں تمہارے لیے بچت ہے. چوتھی جگہ پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو. پانچویں جگہ پہ فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا، وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا فضل والا ہے. چھٹی جگہ پہ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلتے رہو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر سے کام لو اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ 6 اصول دیے گئے ہیں جن پہ اگر چلا جائے تو اللہ جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائے گا دشمنوں کے مقابلے میں. یہ آخری میں خاص طور پہ جو آخری والی
آیت کا ترجمہ جو پڑھا گیا ہے کہ جب مقابلہ ہو کسی جماعت کے ساتھ تمہارا تو ثابت قدم رہو، ڈٹ جاؤ، ایک دفعہ ارادہ کر لیا لڑنے کا، اب ڈٹ جاؤ، اور اللہ کو بہت یاد کرو، اللہ کا ذکر جو ہے وہ مدد کی طرف لاتا ہے۔ اور اسی میں آگے یہ بھی ہے کہ جو ہے کافر جو ہیں، مشرکین جو ہیں، یہ لوگ شور مچاتے ہیں، یہ لوگ چیخیں چلائیں، لیکن تم خاموشی سے لڑنا۔ اس میں خاموشی کی ترغیب دی گئی ہے کہ لڑائی کے اندر جو ہے خاموشی اختیار کرو، ایک اسٹریٹجی بتائی گئی ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ آپس میں لڑنا نہیں، آپس میں جھگڑے فساد نہ کرنا دشمنوں کے مقابلے میں، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، اور اللہ کے حکم پہ، اللہ کے رسول کے حکم پہ چلتے رہو۔ یہ بڑے کام کے اصول جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں، جس پہ کامیابی کا وعدہ کیا گیا ہے اگر اس پہ کوئی چلے تو۔ اور پھر غزوہ بدر کا واقعہ آیا کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، آپ کو کہا گیا تھا کہ دو جماعتوں میں سے ایک جماعت جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی، اور دو جماعتوں میں سے ایک جماعت پہ آپ غالب آ جائیں گے۔ ہوا یہ تھا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو سفیان فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے ہیں، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، وہ تجارتی قافلہ لے کر واپس آ رہے تھے، اور اس میں تجارت کا سامان تھا، مال اسباب، بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو لیا، اور آپ اس کو روکنا چاہ رہے تھے، اور اس قافلے کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے، اس کے مال اور اسباب پہ۔ تو آم، وہاں پہ آم، جب پیش قدمی کرنے لگے تو حضرت ابو سفیان کو پتہ چل گیا، ان کے بھی مخبر تھے، اور انہوں نے پھر خبر بھجوائی مکہ کہ میں پھنس رہا ہوں اور سارا مال اسباب میرے ساتھ ہے، اور مسلمان مجھ پہ حملہ کر رہے ہیں، تم جلدی سے مدد کے لیے آؤ۔ تو وہاں سے پوری جماعت تیار ہو کے نکلی۔ ادھر ابو سفیان جو تھے انہوں نے راستہ بدل دیا، اور راستہ بدل کے بچ کے نکل گئے، اور مسلمان جب پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو کہیں اور سے نکل گیا قافلہ۔ اب دوسری جماعت جو قافلوں کی تیار ہو کے، جس میں ابو جہل اور دوسرے سردار تھے، وہ سب آ رہے تھے، تو اب ان سے جہاد کا موقع درپیش تھا، اور یہ بدر کے میدان کے پر ملاقات ہوئی۔ وہاں ابو سفیان نے کہلوا بھیجا کہ میں تو نکل گیا ہوں، تم واپس آ جاؤ۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اب ہم نکل آئے ہیں، اب ہم واپس نہیں آئیں گے، بلکہ اب ہم وہاں جائیں گے بدر میں، اور جا کے وہاں پڑاؤ ڈالیں گے، وہاں کھائیں پیئیں گے، وہاں جو ہے رنگ رنگلیاں منائیں گے، ناچ کریں گے، اور تھوڑے دن رہ کے وہاں پہ پھر واپس آئیں گے تاکہ ہمارا روب پڑ جائے۔ مسلمان جب اللہ کے رسول کو یہ پتہ چلا کہ اب بدر کے اندر ان سے مقابلہ ہونے والا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے، صحابہ سے مشورہ طلب کیا، اور کہا کہ بتاؤ، مجھے مشورہ دو۔ تو مہاجر کھڑے ہو کے ایک ایک کر کے مشورہ دیتے لگے کہ ہم لڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن انصار سے آپ چاہ رہے تھے مشورہ کرنا، کیونکہ انصار سے جو کمٹمنٹ اور معاہدہ ہوا تھا، جو مدینہ تشریف لائے تھے کہ مدینے میں رہ کے حفاظت کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جب بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ وسلم، آپ جو انصاری تھے، آپ کی مراد ہم سے ہے کہ ہاں، میں تمہاری رائے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ جدھر جائیں گے ہم جائیں گے، اور یہاں تک کہ سمندر میں آ جائے، اور سمندر آ جائے راستے میں، اور آپ ہم سے سمندر میں کودنے کو کہیں گے، ہم سمندر میں کود جائیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کی طرح سے نہیں ہے جو حضرت موسیٰ سے کہہ دیں کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے، ہم تو آپ کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اور ایسی زبردست تقریر کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور پھر جو ہے بدر کے مقام کے اوپر دونوں جماعتوں کا مقابلہ ہوا۔ مسلمان چونکہ ابتدائی طور پہ قافلے کو پہ حملہ کرنے کے لیے گئے تھے، ان کے پاس ہتھیار اور سواریاں زیادہ نہیں تھیں، بہت کم تھیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد اس کے اندر یہی تھا، یہ جو اللہ نے فرمایا اس کے اندر کہ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ چاہتا تھا کہ یہاں مسلمانوں کی ایک جماعت تو ہی چاہتی تھی کہ جی آسانی سے جو مال ہاتھ آ رہا ہے نا، یہ ہاتھ آ جائے، لیکن اللہ پاک یہ چاہتے تھے کہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کا حق ہونا ثابت فرما دیں، کافروں کی جڑ کاٹ دیں، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو باطل ہونا ثابت کر دے، اگرچہ مجرم گناہ گوار ہو۔ 3 گنا زیادہ طاقت کافروں کی، ہتھیار بھی زیادہ، سواریاں بھی زیادہ، ہر لحاظ سے، اسباب کے لحاظ سے کوئی
कंपैरिजन नहीं बनता, कोई तकाबुल नहीं बनता था मुसलमानों का। मुसलमान 313 थे, काफिर 900 से ऊपर की उनकी तादाद थी, 3 गुनी तादाद, सब असबाब। ये भी हो सकता था कि वापस जाने का इरादा कर लेते कि हम फिर तैयारी करके दोबारा आ जाते हैं, लेकिन नहीं, अल्लाह को मंजूर यही था कि नहित्ते मुसलमान, काफिर, पहली जंग, इस्लाम और कुफर की पहली जंग। मक्के में तो जिहाद की पाबंदी थी, अल्लाह का हुक्म आया था कि कुफू ऐदियकुम, कि खबरदार तुम्हें हाथ नहीं उठाना, पिटते जाओ, जो भी हो रहा है पिटाई हो रही है, लेकिन जवाब नहीं देना तुम लोगों को। और फिर मदीने में आके फरमाया कि तुम पे चूंकि जुल्म हुआ, लिहाजा जिहाद की इजाज़त है, लड़ने की इजाज़त है, और ये पहला मार्का था। अल्लाह पाक ये चाहते थे कि अल्लाह की मदद और इस्लाम का गलबा जो है वो जाहिर हो। तो बगैर असबाब के, तादाद में इंतहाई कम, हथियार नहीं साथ में, सवारियां नहीं थी साथ में, या तो था कि एक एक जानवर, ऊंट पे 3 3 लोग के हिस्से में आया, तो बारी बारी बदल बदल के सवारियां कर रहे होते थे। ये कैफियत थी। इसके साथ फरिश्तों की मदद आई कि ये ईमान का टेस्ट अल्लाह ने लिया, और ये अल्लाह ने सहाबा को मुशाहिदा कराया कि जो लोग क़यामत तक के लिए अल्लाह और की रसूल की बात मानकर अ, अपने आप को पेश कर देंगे, और दुनिया की मोहब्बत से पीछे नहीं हटेंगे, और दुनिया की मोहब्बत के झांसे में नहीं आएंगे, और अपनी जान और माल को अल्लाह के लिए पेश कर देंगे, और अल्लाह के वादों पे यकीन करेंगे, वो अल्लाह उनके अपने वादों को उन पे सच करके दिखाएगा। तो गैब से मदद अल्लाह ने भेजी, फरिश्ते आए, जमातें, फरिश्तों की जमातें आईं, और साहबा ये फरमाते हैं कि कि हम तलवार उठाते थे कि काफिर की गर्दन पे मारें, और इससे पहले कि हमारी तलवार पहुंचती उसकी गर्दन कट जाती। हवा में हमें घोड़ों के हिनहाने की आवाजें आईं, फरिश्तों के घोड़ों की, और हवा से गैबी आवाजें आई हमें, और अजीब कैफियत। और स- जाहिर है ऐसी सूरत हाल में स्ट्रेस कितना होगा। तो अल्लाह जो है, अल्लाह ने नींद तारी कर दी, और नींद जो है वो हमेशा नर्व्स को सुकून देती है। ग़ज़वा उहद के अंदर भी जब मुसलमान स्ट्रेस में आ गए थे और बाजी पलटी पलटी थी अर्जी तौर पे, तो उसमें भी अल्लाह ने नींद तारी कर दी थी, और इतनी शदीद नींद थी कि साहबा फरमाते हैं कि तलवार हाथ से छूटे जा रही होती थी। तो ये सुकून और का बायस बनती है, नर्व्स को सुकून देती है। तो ये अल्लाह की कैफियत इसके अंदर थी। तो शैतान जो था वो मुस्तकिल कुफार को वरगला रहा था। और शेख, तफसीर में आता है कि इंसान की शक्ल में इनके दरमियान आ गया था, अबू जहल और इन लोगों सरदार, मक्के के सरदारों के दरमियान, और आके उनको मशवरे दे रहा था कि कैसे लड़ो, कैसे लड़ो, और किस तरह से लड़ो। और वो शुरू में हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो इंसान की सूरत में आ गया, एक बूढ़े की सूरत में आया, उसको शेख नजदी के नाम से, और आके मशवरे देता, और उसने वरगला के उनको यहाँ ले आया कि तुम्हारे साथ मदद होगी और तुम गालिब होगे। और जब बदर के मैदान में आए, साथ में शैतान भी शेख नजदी की सूरत में मौजूद था। शैतान को तो अल्लाह ने नज़र दी हुई है, उसने जब फरिश्ते उतरते हुए देखे, अल्लाह की मदद ऊपर से, तो वो अपनी जान बचा के डर के मारे भागा वहां से, और बाकियों को छोड़ दिया। और वो बदर का मैदान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से पेशन गोई कर दी थी कि जिस वक्त काफिला हाथ से छूटा और ये तय हुआ कि लड़ना होगा, और सहाबा और अंसार ने कहा हम आपके साथ हैं, तो अल्लाह के रसूल ने खुश होकर बशारत दी कि तुम्हें बशारत हो, अल्लाह ने अल्लाह ने हमें इस जमात के ऊपर जो अभी आएगी लड़ने के लिए, इस पे हमें कामयाबी का वादा फरमाया है। और अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं बदर के मैदान में मैं देख रहा हूँ, जहां जहां जो जो कत्ल होगा उन सब की मक्तल गाहें मेरी नज़रों के सामने हैं। कौन कहाँ कत्ल होगा, कौन सा सरदार। और फिर दुनिया ने देखा और तारीख ने देखा कि किस तरह हाँ, चंद लोगों चंद लोगों की के ईमान की वजह से अल्लाह की कैसे मदद आई। हमारे बड़े फरमाते हैं, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, ये अल्लाह की मदद से जिहाद होता है हमेशा। कहते हैं 313 ने, बदर में 313 ने काफिरों को नहीं हराया, बल्कि एक अल्लाह ने हराया। एक अल्लाह की मदद, एक अल्लाह ने शिकस्त दी है, और हर जगह एक अल्लाह ही की मदद से होता है।
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب. پھر یہاں فرماتے ہیں کہ فتنہ جو ہے جب آتا ہے تو گناہ گاروں کے گناہ کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ فتنہ بھیجتے ہیں تو وہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ صرف گناہ گاروں تک ہی محدود رہے اور لوگ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں، اور وہ خاص طور پہ آتے ہیں جو اس فتنے کو اس گناہ کو ختم کرنے کی محنت میں نہیں شامل تھے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر سے بچ رہے تھے، دعوت و تبلیغ کی محنت سے بچ رہے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے نہیں تھے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک قصبے پہ، ایک بستی پہ اللہ نے عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب بھیجنے کا ارادہ کیا، عذاب کے فرشتے کو بھیجا. وہ عذاب کے فرشتے جب وہاں گیا تو اس نے دیکھا ایک اللہ کا بندہ بہت ہی متقی پرہیزگار سارے وقت اللہ کی عبادت میں. تو انہوں نے کہا اللہ اس بستی پہ آپ نے عذاب بھیجنے کا کہا ہے، یہاں تو آپ کا ایک بہت ہی فرما بردار بندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے عذاب کو شروع کرو، اس لیے کہ وہ اپنے عبادت پرہیزگاری میں لگا رہا، اس نے کسی دوسرے کی فکر ہی نہیں کی، کسی کو دعوت ہی نہیں دی، کسی کو میری طرف بلایا ہی نہیں. تو اللہ اس گناہوں کے پہ جو فتنے آتے ہیں اس فتنوں سے اگر بچنا ہے تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دعوت کی محنت میں لگیں، ہم برائی کو ختم کرنے کی محنت میں لگیں، نیکی کو پھیلانے کی محنت میں لگیں اور اس کو سیکھیں کہ کیسے کیا جاتا ہے. پھر فرمائے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اللہ نے فرمایا تم جان لو اچھی طرح بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. تو یہ اللہ نے بنایا فتنہ اس کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال، کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. کہ آدمی مال کمانے میں حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتا. اسی طرح سے اولاد کی محبت کے اندر اس کی ضروریات پوری کرنے میں، اس کی خواہشات پوری کرنے میں حد سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے، کمانے میں لگ جاتا ہے. حلال بھی کما رہا ہے تو پھر بعض دفعہ حلال کما رہا ہوتا ہے لیکن کمانے میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ سارا وقت اس کا اسی میں لگ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اسی میں خرچ کر دیتا ہے، اور دوسری اللہ کے جو احکام ہیں ان کی پرواہ نہیں ہوتی. نماز، روزہ، ذکر، اپنی دوسری چیزوں کی، دین کی محنت کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہو رہی ہوتی. اور کتنے ہی اوقات میں وہ حرام کمانے کی طرف لگ جاتا ہے کہ ان کی خواہشات پوری کریں، ان کے لیے دھوکے بازی میں ملوث ہو جاتا ہے، اور بہت نہیں کیا کیا چیزیں میں اس میں فتنوں میں کھڑا ہو جاتا ہے. اور فتنہ تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کا فتنہ ہونا سمجھ میں نہ آئے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کس چیز میں ملوث ہو چکا ہوں، میرے شب و روز کس میں لگ رہے ہیں. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حلال کے اندر بھی اتنا نہ اپنے آپ کو کھپاؤ کہ شب و روز کا پتہ نہ چلے، کہ جسم کا بھی حق ادا کرو، روح کا بھی حق ادا کرو، اللہ کا بھی حق ادا کرو. گھر والوں کا ہی خالی حق نہیں ادا ہوتا، اللہ کا بھی حق ہوتا ہے. ہم کہتے تو رہتے ہیں کہ بیلنس ان لائف، لیکن ہم بیلنس پہ عمل نہیں کرتے. ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ آدمی 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر جائے تو گھر والے کہتے ہیں یہ تو مولوی ہو گیا، اور مسجد جانا شروع ہو جائے تو پھر تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہاتھ سے نکل جا رہا ہے. تو یہ فتنہ، اس طرح فتنہ بن جاتے ہیں گھر والے. اس سے بچنا. تو اللہ کا حق کہتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ دین و دنیا کو بیلنس کر کے چلنا چاہیے. کہ جی بیلنس تو یہ ہوگا کہ اگر 8 گھنٹے تم دنیا کے لیے کام کر رہے ہو اور 8 گھنٹے تم اپنے لیے سو رہے ہو اور آرام کر رہے ہو، تو 8 گھنٹے تم اللہ کے لیے کام کرو. بیلنس تو اسے ہوگا. ہم بھی کہتے ہیں بیلنس ہونا چاہیے، ہم کون سا کہتے ہیں بیلنس ہونا چاہیے؟ ہم بھی تو کہتے ہیں بیلنس ہی کرو. یہ بیلنس ہے کہ 8 10 گھنٹے 12 گھنٹے تم دنیا کے لیے کام کر رہے ہو اور لگے ہوئے ہو، اور پھر گھر والوں کے ساتھ پھر اپنے انجوائمنٹ، اور پھر یہ، اور پھر فیملی ٹائم، اور اللہ کے لیے بس 5 وقت کی نماز کے لیے وقت نکالا ہوا ہے، جس کو اگر سارے نمازوں کا وقت جمع کر لو تو 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ بنے گا. تو یہ کیسا بیلنس ہوا بھائی؟ ہم بھی تو یہ کہتے ہیں بیلنس کرو.
8-10 گھنٹے اگر دنیا کے لیے دے رہے ہو تو 8-10 گھنٹے اللہ کے لیے بھی دو. پھر فرمایا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. مشرکین، یہ اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب مکے میں آپ کے قتل کے منصوبے شروع ہو گئے اور پھر وہ شیطان انسان کی شکل میں آ گیا شیخ نجدی بن کر. اور نجد جو ہے وہ بعد کے دور میں بھی نجد گمراہی کا سبب بنا. نجد کا صوبہ جو ہے وہاں سے بعد کے دور میں بھی گمراہیاں نکلی. تو وہ شیطان جو آیا اس نے بھی اپنا نام نجدی رکھا، شیخ نجدی. گویا اس نے اس صوبے کے اندر کوئی خاص اپنی پسند اس کو ایک کوئی چیز نظر آئی کہ جس پہ اس نے کہا کہ یہ آگے بھی گمراہی کے لیے استعمال ہوگا. تو اب سب کفار جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے پریشان ہو چکے تھے سخت، اور منصوبے بنا رہے تھے کیسے کسی طرح قتل کر دیں نعوذ باللہ کو. تو وہ آ گیا مشورے میں شامل ہو گیا. جب جب کوئی مشورہ آتا کہتا نہیں 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 یہ تو کام نہیں کرے گا، ہر مشورے کو رد کر دیتا. پھر ایک ابو جہل نے مشورہ دیا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ سارے بڑے بڑے جتنے قبیلے ہیں سب میں سے ایک ایک دو دو آدمی نمائندے کے طور پہ لیتے ہیں، اور وہ جا کے ایک ساتھ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، تاکہ کسی ایک قبیلے کے اوپر الزام نہ آ سکے. اتنے سارے قبیلوں سے کیسے بدلہ لیا جائے گا؟ تو یہ جب رائے دی گئی تو شیطان جو شیخ نجدی بنا ہوا تھا وہ چیخ پڑا کہ ہاں ہاں یہ تو بہت یہی زبردست رہا ہے، یہی زبردست رہا ہے. پھر اس پہ فیصلہ ہو گیا، اور پھر وہ واقعہ ہمیں پتہ ہے کہ سب آپ کے دروازے کے اوپر جمع ہو گئے گھیر کے آپ کے گھر کو کہ جب آپ نکلیں گے تو آپ کو شہید کر دیا جائے. اور وہ ہجرت کا وقت آ گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا. امانتیں تھیں، امانتیں سپرد کی ان کی. اور رات کے وقت جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے ہیں تو پھر جو ہے وہ سورہ یاسین کی جو آیتیں شروع کی آیتیں وہ اللہ نے حکم دیا وہ آپ پڑھتے ہوئے گئے. اور آپ کے ہاتھ آپ کی مٹھی میں آپ کی ریت تھی وہ جو آپ نے اچھالی ہے پڑھ کے. اور اللہ نے مشرکوں کافروں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا اور وہ آپ کو نکلتے ہوئے دیکھ نہ سکے. اور اسی کو اللہ نے فرمایا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت کہ جب آپ نے پھینکی وہ ریت تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی. اس عمل کو اللہ نے اپنا عمل فرمایا. تو اللہ فرما رہے ہیں وہ منصوبے بنا رہے ہیں، وہ پلاننگ کر رہے ہیں. وَيَمْكُرُونَ اور اللہ پلاننگ بنا رہا ہے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ بہترین پلانر ہے. اللہ کے پلان کے آگے کوئی چل نہیں سکتا. پھر فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ. یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ مشرکین جو ہیں یہ آپ کو مسجد حرام سے آنے سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں. اور اصل حق تو صرف متقی پرہیزگار لوگوں کا ہے. پھر وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. فرما رہے ہیں یہ لوگ ان کی جو وہاں پہ اب عبادتیں ہوتی ہیں مشرکین کی بیت اللہ شریف کے اندر، ان کی تو عبادتیں ہنسی ٹھٹا ہوتی ہیں خالی. یہ تو سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں. یہ اللہ الفاظ استعمال فرما رہے ہیں. تو یہاں سے ہمیں اس کا اندازہ ہوا کہ یہ سیٹیاں بجانے کا عمل، تالیاں بجانے کا عمل، یہ اللہ اہل ایمان کا کام نہیں ہے. یہ اہل ایمان کے کام نہیں، یہ کفار اور مشرکوں کے طریقے ہیں، غیر مسلموں کے طریقے ہیں کہ جو آج رائج ہو گئے ہیں. تالیاں بجاؤ، کسی بھی چیز میں خوش ہو کے سب تالیاں بجا رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. اس کو ہمارے علماء، اس کو متقی پر، اس کو ہمارے فقہا اس کو منع کرتے ہیں کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. تالیاں بجانے سے بچو، اور مشرکین اور باطل کی اور کفار کی سنتوں سے بچنا ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا ہے، باطل کے طریقوں پہ نہیں چلنا. یہ ان کی ہیبٹس ہیں، ان کی معاشرت ہے، ان کا اسٹائل ہے. یہ خوش ہوتے ہیں تو تالیاں پیٹتے ہیں، اور یہ سب بھی تالیاں پیٹتے تھے جس کو اللہ نے یہاں پہ برا کہا ہوا ہے. اور یہ سیٹیاں بجاتے تھے. اور ہمیں اس طریقوں سے بچنا ہے. ہم کیوں ان کے طریقے اختیار کریں بھائی؟ کیا ہم یتیم اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ نہیں، ہمیں اللہ کے رسول نے ہر چیز سکھائی ہے، ایک ایک چیز سکھائی ہے.
دوسروں کے پاس تو طریقے وہ ڈھونڈے جس کو خود طریقے نہ دیے گئے ہوں. ہم تو ایسے نہیں ہیں. ہم سیکھیں تو صحیح, ہم پڑھیں صحیح, ہم پڑھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پڑھیں کہ کیا آپ نے سکھایا. ہر پوری لائف کی گائیڈنس دی گئی ہے. زندگی کا ایک شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں ہمیں رہنمائی نہ دی گئی ہو. پھر ہمیں کیا سینس بنتا ہے اور کیا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی تعلیمات چھوڑ کے غیروں کی تعلیمات اختیار کریں. ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے اصل میں. سیکھنے پہ وقت لگائیں. یہ یہ عذر اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. کہ کیوں نہیں پتا تھا تمہیں؟ تم نے دنیا جہان کے سفر کر لیے, ہاں, اپنے ملک چھوڑ کے مشرق سے مغرب نکل گئے, امریکہ چلے گئے, 7 سمندر پار چلے گئے, بیچلرز کر لیا, ماسٹرز کر لیا, پی ایچ ڈی کر لیا, پتہ نہیں کہاں کہاں سے سفر کر کے پڑھے ہیں. آج کل ہائر اسٹڈیز کے لیے کتنے کتنی تکلیفیں اٹھا اٹھا کے جاتے ہیں. ڈش واشنگ کرتے ہیں, پوچھے لگاتے ہیں, جھاڑو لگاتے ہیں. ہم نے بھی کیا یہ سارا. اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ مال کما سکیں. اور تمہیں میرے دین کا علم حاصل کرنے کا کوئی خیال نہیں آیا جو تمہارے گھر بیٹھے تمہیں مل رہا تھا. تو یہ عذر, یہ ایکسکیوز نہیں چل سکتی. ٹریفک ٹریفک کی وائلیشن کریں اور پولیس والا پکڑ لے اور کہیں جی مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا, تو یہ نہیں چل سکتا. وہ کہے گا آپ لائسنس کی شرائط میں سے ہے کہ آپ کو سارے قوانین پتہ ہوں. آپ گاڑی لے کے آئے کیسے جب آپ کو پتہ نہیں تھا؟ تو یہ معاشرت سیکھنی ہے ہمیں, ان کی معاشرت چھوڑنی ہے ہمیں. تو ہم جب کسی چیز کو اپریشیٹ کریں گے, ہم تالیاں نہیں پیٹیں گے, ہم کہیں گے سبحان اللہ, ماشاء اللہ. یہ ہمیں سکھائے گئے ہیں, ہمارا طریقہ یہ ہے. اللہ اچھا. پھر فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. تو فرمایا کہ لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ ان کا فتنہ باقی نہ رہے. وہ فتنہ پھیلانے والے, جو فتنہ پھیلا رہے ہوتے ہیں, یہ کافر اور مشرک, ان کا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ فتنہ پھیلتا رہے دنیا کے اندر. اس وقت بھی آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر سارا فتنہ پھیلانے والے کفار اور مشرکین. اور جب تک وہ غالب رہیں گے دنیا میں امن و سکون آ ہی نہیں سکتا. اسلام ہے امن و سکون لانے والا. اور ہوتا یہی ہے ہمیشہ کہ جیسے کل گزشتہ تفسیر کے اس میں بیان ہوا کہ باطل کا سارا کام یہ ہے کہ حق کو جو ہے وہ ناحق کر کے دکھاتا ہے, صحیح کو غلط کر کے دکھاتا ہے, اور غلط کو صحیح کر کے دکھاتا ہے. ہر چیز کو الٹ دیتا ہے. اور ہم میں سے اکثر لوگ اس کو بات صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو فتنے سارے خود پھیلا رہے ہوتے ہیں. اور مشہور کیا کر دیا, اسلام تلوار سے پھیلا ہے, اور اسلام تو لڑنے والا دین ہے. اور ساری جہان کے اندر اس وقت لڑائیاں مسلط کی ہوئی ہیں ان لوگوں نے, ہر جگہ پہ مسلط کی ہوئی ہیں. جہاں کہیں ان کو اور لالچ ہوتی ہے, ان کو ان کی اکنامی ہوتی ہے, وہاں پہنچ جاتے ہیں. جہاں کہیں ان کو اپنی ان کو اسلام سے خطرہ لگ رہا ہوتا ہے, اپنی معاشرت ٹھوسنی ہوتی ہے, وہاں کسی نہ کسی اصلاحی نام سے پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں یہاں تو ظلم ہو رہا ہے, یہاں تو عورتوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں, یہاں تو یہ ہو رہا ہے. ہم اور وہاں پہ حملہ کر دیتے ہیں, اور وہاں پہ اپنی ادارے بھیج دیتے ہیں, اپنی این جی اوز بھیج دیتے ہیں. تو اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے, ہمارا کام ہے یہ کہ فتنوں کو ختم کریں, کہ اسلام فتنوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے, اور وہ بغیر طاقت کے ہو نہیں سکتے ہیں. تو ہم اس کے اندر ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی. سمجھنا چاہیے اپنے دین کو, اور اس کی حکمت سمجھنی چاہیے, اور انسانی نفسیات اللہ نے سمجھائی ہے اس کے اندر. اللہ سے زیادہ کون جانے کا انسانی نفسیات. تو اللہ فرما رہے ہیں لڑتے رہنا ہے تمہیں, تمہیں ہتھیار نہیں رکھنے ہیں, اس لیے کہ اسی سے معاملہ نمٹے گا. یہ فتنے پھیلانے والے جو ہیں یہ اسی سے رکیں گے, اور ان کا کوئی روکنے کا کوئی ذریعہ نہیں. ان کے ساتھ جو ہے مصالحت نہیں ہو سکتی, ان کے ساتھ نیگوشیشن نہیں ہو سکتی ہے. ان کو تو دبا کے رکھنا پڑے گا, ورنہ یہ جب تک یہ رہیں گے اس دنیا کے اندر غالب, یہ فتنے پھیلاتے رہیں گے. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے علاقے سارے جو ہیں قبضہ ہو جائیں. اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین آ جائے. اللہ کا دین انصاف کا نام ہے, انصاف اللہ کے دین کا نام ہے. تو جس جگہ پہ بھی اللہ کا دین نہیں چل رہا ہوگا, جس جگہ پہ بھی قوانین اللہ کے اسلام کے مخالف ہوں گے, وہاں ظلم کا نظام ہوگا. تو ظلم کے نظام کو بدلنا
آج کافر یہ لیبل لگا لگا کے کہ فلاں جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ رائٹس وائلیشنس ہو رہی ہیں، حملہ کر دیتے ہیں، اور مسلمان شرم 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 میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم تو تلوار سے نہیں لڑتے، نہیں ہم ہیں تلوار سے لڑنے والے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ جہاں فتنہ ہوگا وہاں لے کر جاؤ اور لڑو۔ اور مسلمان جب غالب تھے اور جب دین پہ چلنے والے تھے تو انہوں نے ہر جگہ پہ اللہ کا حکم نافذ کیا، ظلم کے نظام کو ختم کیا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک عورت سندھ کے اندر راجہ داہر کی ظلم میں پس رہی تھی اور پیغام بھجوایا، اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کا نوجوان وہ فوج لے کر وہاں آیا اور ظلم کو ختم کیا کہ ایک عورت پہ ظلم ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور اسلام ان کی وجہ سے یہاں پر آیا۔ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، اصل تو ہمیں یہ لوگ تو اصلاح کے نام پہ فتنہ کھڑے کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہیں پھیلاؤ، کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون، نہیں نہیں جان لو تم لوگ یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں۔ تو انصاف کا نظام لانا جب تک نہ آ جائے، جب تک اللہ کے حکم پہ نہ آ جائے، جب تک ہماری ذمہ داری بنتی ہے کسی طرح کریں۔ طاقت ہے تو طاقت سے کرنا ہے، طاقت نہیں ہے تو جو دوسرے طریقے ہیں اس سے کرنا ہے۔ دعوت و تبلیغ کی جو محنت چل رہی ہے یہ وہ محنت ہے جب وہ انسان طاقت نہیں استعمال کر سکتا، تو لوگوں کو دعوت دین کی طرف بلائے۔ کتنے لوگ غیر مسلم ابھی بھی موجود ہیں جو امریکہ، آسٹریلیا، یورپ تیار ہیں مسلمان ہونے کے لیے، فرسٹریٹ ہو چکے ہیں اپنی زندگی سے، کیونکہ دین سے ہٹ کے کوئی، اللہ سے ہٹ کے کوئی زندگی خوش نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ ساری عیاشیاں ملنے کے باوجود سوئسائڈل مزاج ہو چکا ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں، ڈپریس ہو چکے ہیں۔ تو اسلامی نظام، اسلامی زندگی، ان کو پاک زندگی چاہیے، اور ذرا سی محنت کریں، ذرا سی دعوت دیں، فوراً آ جاتے ہیں۔ تو جس وقت طاقت نہیں ہوگی اس وقت یہ والی محنت بھی چلتی رہے گی ساتھ ساتھ، اور جب طاقت ہوگی تو طاقت والی محنت۔ اور پھر یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے ذکر کی تھی کہ خمس جو ہے مال غنیمت میں 1/5واں حصہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے رشتہ داروں کو اور یتیموں مسکینوں کو ملے گا، اور یہ صرف اسی وقت تک ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے رشتہ داروں کو الگ سے کچھ نہیں مل سکتا، اس لیے کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی، نبی جو کچھ چھوڑتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، اس کے خاندان، اس کے اولاد کو نہیں مل سکتا۔ ہاں، ان میں سے ذی القربہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں، جو اہل بیت ہیں، ان میں سے جو مستحق اور مسکین ہوں گے اور نیڈی ہوں گے ان کو ضرور اس میں سے حصہ ملے گا، اور وہ اس میں اول درجے میں ہوں گے۔ اور پھر اللہ نے اس میں ایک اور سائیکالوجی ہمیں بتائی کافروں کی، الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدهم فی کل مرۃ وهم لا یتقون۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو کفار ہیں، یہ معاہدہ توڑنے والے لوگ ہیں، یہ اپنی بات سے پھر جانے والے لوگ ہیں۔ یہ اللہ ان کی ہیبٹ سکھا رہا ہے ہمیں، اللہ ان کی سائیکالوجی پہ سے پردہ ہٹا رہا ہے۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی اپنے وعدہ نہیں رکھیں گے، اور یہ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں امریکہ، جہاں جہاں وعدے کیے ان ویسٹرن نیشنز نے، امریکہ نے، برطانیہ نے، ہمیشہ اپنے وعدے توڑے۔ ابھی افغانستان سے نکلنے کے اندر کتنے وعدے وہی، اور پیس ٹریٹیز، اور نکلنے کے بعد دوبارہ پھر وہی فتنے شروع کر دیے۔ ایک ذرہ بھر اعتماد کے قابل یہ لوگ نہیں ہیں، ذرہ بھر، لیکن ہم ان کے اوپر بار 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 اعتماد کر رہے ہوتے ہیں، پرانی تعلیمات نہیں ہم نے سیکھی۔ تو فرما رہے ہیں اللہ پاک کہ جب آپ ان کو جنگ میں پائیں تو ان کو سخت، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ ان کو عبرت حاصل ہو جائے، لعلہم یذکرون، عبرت حاصل ہو ان کو، ایسا ان کے ساتھ معاملہ ہو، ان کو چھوڑنا نہیں ہے آپ کو۔ اور پھر فرمایا کہ ہم ہر وقت تیار رہیں مسلمان، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ وَتُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ پھر آگے فرما رہے کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت ان سے مقابلے کے لیے تیار رہو، اور اس کے لیے جتنے ریسورسز ہو سکیں،
جتنی ٹیکنالوجیز ہو سکیں سب اختیار کرو، جتنی اسباب تمہیں مل جائیں، کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ رکھو ان سے۔ اسباب نہیں چھوڑوائے اللہ تعالیٰ نے۔ توکل کا مطلب اسباب چھوڑنا نہیں، توکل کا مطلب ہے سارے جائز اسباب اختیار کر کے اس کے بعد یہ یقین کرنا کہ ان اسباب سے ہوتا کچھ نہیں ہے، ہوتا اللہ ہی سے۔ یقین اللہ پہ ہونا چاہیے، یقین بموں پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایٹم بم ہو گیا اب تو ہمارا کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا، تعداد اتنی ہو گئی اب تو ہمارا کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا۔ یہ کفر کے بول ہیں، اور یہ وہ بول ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن اسباب اختیار کرنے دنیا اللہ نے اسباب کی بنائی ہے۔ پھر اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ لا تعلمونہم اللہ یعلمہم۔ ہاں اچھا، اور اس کے ذریعے سے چیزیں جمع کرو، اور اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اور ان لوگوں کو جو ان کے علاوہ ہیں ڈراتے رہو، پریشرائز کر کے رکھنا ہے، اسلام کے خلاف بول نہ سکیں، اللہ کے حکم کے خلاف اٹھ نہ سکیں، اس لیے کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف چلے گا، جو اسلام کے علاوہ کوئی نظام لائے گا، وہ ظلم کا نظام لائے گا۔ پھر فرمایا لا تعلمونہم واللہ یعلمہم، تم نہیں جانتے ان لوگوں کو، ان کی خصلتیں تم نہیں پہچانتے ہو، اللہ پہچانتا ہے، اللہ تمہیں بتا رہا ہے۔ کیسی بات اللہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہر وقت کا لڑنا بھی کوئی مقصود نہیں ہے، بلکہ اگر یہ تم سے پیس کرنا چاہیں، صلح کرنا چاہیں، پیس ٹریٹی کرنا چاہیں، اور تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ تمہارے فائدے کی چیز ہے، تو تم ان سے پیس ٹریٹی کر سکتے ہو، یہ جائز ہے تمہارے لیے۔ لیکن تم پیس مانگنے والے نہ ہو۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یا نبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی آپ مومنین کو جہاد کی ترغیب دیں۔ اور پھر اللہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے 20 افراد بھی ثابت قدم رہنے والے ہوں، یَکُن مِنکم 20 صابرون یغلبوا 200، اللہ 200 پہ غالب کر دے گا۔ وَإِن يَكُن مِنکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بأنہم قوم لا یفقہون۔ اور اگر تم میں سے 100 افراد بھی ہمت کر کے لڑنے نکلیں گے تو 1000 کی جماعت کے اوپر اللہ غالب کر دے گا۔ یہ اللہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے سے 10 گنا کے اوپر غالب آ جاؤ گے، 10 گنا فوج کے اوپر اللہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ غالب آ جاؤ گے۔ اور یہ صحابہ کے ساتھ ہوا، صحابہ کے ساتھ ہوا۔ تھوڑی سی جماعت صحابہ کی کود جاتی تھی دشمنوں کے درمیان میں، اور بڑی جماعت ہوتی تھی، لاکھوں لوگ ہوتے تھے اور چند ہزار صحابہ ہوتے تھے، اور وہ اللہ ان کو غالب کر دیتا تھا۔ اور پھر بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات ہوئی۔ 70 کے قریب قیدی گرفتار ہوئے، اور پھر مشورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا کہ بھئی کیا کیا جائے ان کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ پہلا مارکہ ہے، اس میں کتنے تو وہیں شہید ہو گئے تھے، کتنے تو استغفر اللہ، کتنے تو وہیں مار دیے گئے تھے بدر کے میدان کے اندر ہی کافر، اور پھر 70 کے قریب پکڑ لیے گئے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ پہلا مارکہ ہے، اس میں صحیح سبق سکھانا چاہیے، وہاں بھی سبق دیا، یہاں بھی ان کو سب کو قتل کر دیں، اور بلکہ کریں ایسا کہ یہ جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے ہاتھ میں تلوار دیں، اور اس سے کوئی اپنے رشتہ دار کو مارو، تاکہ ہم یہ اللہ کو بھی دکھا دیں کہ ہم خالص اللہ کے ہیں، رشتہ داری ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کا حکم بڑا ہے۔ یہ حضرت عمر کا مشورہ تھا۔ حضرت ابو بکر اور باقی کچھ اور صحابہ نے مشورہ دیا کہ یہ ہیں تو اپنے رشتہ دار سارے، ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا مشورہ قبول فرما لیا اور فدیہ کا اعلان کر دیا۔ اس کے فوراً بعد ہی اللہ کی آیت اتری، اللہ کا حکم اترا کہ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض، کہ نبی کی یہ شان کے لائق نہیں تھا کہ ان کے پاس اتنے مخالف اسلام کے لوگ موجود رہیں قیدی کے طور پہ، اور وہ ان کو چھوڑ دیں، اور وہ ان کو تو چاہیے تھا کہ ان کے خون سے زمین کو رنگ دیں، جو اللہ کے نبی دین کی جو ہے وہ کی مخالفت کر رہے تھے وہ لوگ۔ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور اتنی سخت بات فرمائی اللہ نے کہ تم دنیا چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ مشورہ نہ، یہ مشورے کی، علماء فرماتے ہیں مشورے کی برکت سے اللہ کا عذاب ہٹ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہو گیا ہوتا پہلے سے
تو ہم عذاب پہنچاتے اس کے پر، تم نے یہ فیصلہ ایسا فیصلہ کیا تھا۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ عتاب فرماتے ہیں۔ عتاب کہتے ہیں محبت کے ساتھ تنبیہ کرنا، اس کو عتاب کہتے ہیں۔ اور عتاب ہمیشہ اپنوں پہ اور متقیوں پہ، پرہیزگاروں پہ اور نبیوں پہ ہوا کرتا ہے۔ جب ان کو تنبیہ کی جاتی ہے محبت میں اور پیار میں، اس کو عتاب کہا جاتا ہے۔ تو عتاب کا لفظ اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ان موقعوں میں سے ایک موقع ہے جس کو موافقات عمر کہتے ہیں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی موقعوں کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کی موافقت میں اللہ نے حکم اتارا۔ تو بڑی چیز تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات، چھوٹی معمولی چیز نہیں تھی جس کو آج یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو عمر نے کہا تھا، یہ تو سنت نہیں ہے، یہ تو نبی سے ثابت نہیں ہے، یہ تو عمر نے عمر بھی نام ایسے لیتے ہیں نعوذ باللہ جیسے وہ کوئی لنگوٹیا یار ہوں۔ خاص طور پہ جو عرب ہیں، ان میں سے تو اللہ ان کو ہدایت دے، دین ان میں سے، دین کی سمجھ اٹھ گئی ان میں سے، دین کی ہدایت و گمراہی کا سبب بن رہے ہیں اس وقت دنیا کے لیے یہ لوگ۔ اور صحابہ کی عظمت ان میں سے، ان کے دلوں سے اٹھی ہوئی ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ جن کی کتنی دفعہ، 14 15 یا زیادہ دفعہ ان کی بات کے اوپر وہی اتری ہے کہ نہیں، عمر جو کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں حضرت عمر کی بات کے اوپر اتری۔ حضرت عمر کی فہم دین کی، اس کے آگے 1450 سال بعد کے جو لوگ جو نہ تقوی نہ پرہیزگاری، وہ حضرت عمر کی فہم کے آگے اپنی فہم کو ترجیح دے رہے ہیں۔ کس کی حیثیت ہے، کس شخص کی حیثیت ہے 1400 سال کے اندر، حیثیت کس شخص کی ہے کہ حضرت عمر کی بات کے آگے اپنی بات کی ترجیح دے سکے؟ صرف ایک امتیوں کے اندر صرف ایک شخص افضل تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ نبیوں کے بعد افضل ترین شخص، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ نبیوں کے بعد افضل ترین شخص دنیا میں جو چلا ہے اور قدم رکھا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کوئی بات کہیں اور اس کا کوئی انکار کرے، اس شخص کی حیثیت کیا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ تو یہ جائز ہی نہیں بنتا کسی کے لیے، وہ تو یہ گمراہی کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ تو یہ بات سمجھنے والی چیز ہے، یہ عقیدہ سمجھنے والا ہے، یہ یارڈ سٹکس ہونی چاہیے ہماری ہدایت کی، کہ جن کی موافقت کے اوپر کتنی دفعہ وحی آئی۔ عبداللہ بن ابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے اوپر، پردے کے اوپر، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پردہ کروائیں اپنی بیویوں کو۔ اللہ کے رسول نے کہا جب تک وحی نہیں آئے گی میں پردہ نہیں میں کیسے اپنی طور سے حکم دوں؟ اور پھر اللہ نے وحی نازل فرما دی کہ پردہ ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین، مدینے کا بدترین آدمی، جس کی منافقت کھلی ہوئی تھی مسلمانوں میں، اور مسلمان غصے میں ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، میں کیسے مرواؤں اس کو؟ اگر میں نے اس کو مروایا تو لوگ یہ الزام لگائیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو مرواتا ہے۔ کھلی ہوئی تھی سب کے اوپر۔ جب مرنے کا وقت آیا اس کا تو ڈر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، 3 درخواستیں کی کہ یا آپ مجھے اپنے کرتے میں کفن دیں گے، اور اب میرے منہ میں اپنا لعاب ڈالیں گے جب مجھے قبر میں اتاریں، اور میری نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ آپ نے تینوں منظور فرما لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت غصے میں، یا رسول اللہ یہ بدترین آدمی، اسلام کا بدترین دشمن، اللہ اور اس کے رسول کا، آپ ایسا نہیں کریں گے۔ آپ نے کرتا بھی پہنایا، آپ نے لعاب بھی ڈالا اس کی لاش پہ، منہ میں۔ جب نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غیرت آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے آپ اس کی، یہ اس قابل نہیں ہے۔ اس کے اوپر وحی آئی فوراً، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو رحم غالب تھا، رحمت للعالمین تھے، وہی نے حضرت عمر کی تائید کی کہ آپ منافقین کی جنازہ نہیں پڑھائیں گے، اور آپ چھوڑ کے چلے گئے۔ مقام تو دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ سے ہدایت مانگیں، ہدایت کی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں۔
بالکل کسی چیز میں الجھے نہ، اختلافی چیزوں میں نہیں الجھے، اللہ سے مانگے سب سے پہلے، یا اللہ مجھے ہدایت دے۔ نماز کے بعد دعاؤں میں سب سے پہلے ہدایت کی دعا مقدم رکھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، بہت طاقتور ہدایت کی دعا ہے۔ میں جس جس کو سکھائی، جس جس نے مانگی، اللہ نے اس کو ہدایت، اس کے ہدایت کھولی، اس کا سینہ کھولا ہدایت کے لیے۔ اور بہت ساری دعائیں، ہر آدمی ڈرتا رہے، کوئی آدمی محفوظ نہیں ہو سکتا شیطان کے اس سے، کہ جب تک کہ وہ خاتمہ نہیں ہو جاتا ایمان کے اوپر، محفوظ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ اعراف ختم ہو جاتی ہے، کل انشاءاللہ سورہ توبہ شروع ہوگی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی وسلم علی محمد کما انت اہل وفعل بنا کما انت اہل فانک انت التواب المغفر۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدى۔ یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے ہدایت، ہمارے سینے ہدایت کے لیے کھول دیجئے، جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس کو قبول فرما لیجئے، اس کی فہم عطا فرما دیجئے، یا اللہ جو کچھ سمجھا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے گھر والوں کو ہدایت کے لیے قبول فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ محمد، آمین 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 یا رب العالمین۔ Can you please repeat the dua for ہدایت اور post Arabic version؟ جی میں انشاءاللہ اس کو پوسٹ کر دوں گا۔ دعا ہے اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ، اے اللہ مجھے حق، حق کو حق ہی دکھائیے میری آنکھوں کے سامنے، ورزقنا اتباعہ، اور توفیق عطا فرمائیں کہ اس کی میں اتباع بھی کروں۔ بہت ہی جامع، اللہ کی جوامع الکلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے، بہت ہی جامع دعا ہوتی تھی۔ حق حق دکھائیں، ایسا نہ ہو حق میرے سامنے آئے اور میں اس کو باطل سمجھوں، اور اگر حق کو حق بھی سمجھ لیا اور اتباع نہیں کیا تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اتباع ہو بھی، اس کی اتباع کی توفیق دیں۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اور باطل جب میری نگاہوں کے سامنے آئے تو یا اللہ اسے باطل ہی دکھائیں، ایسا نہ ہو باطل کو میں حق سمجھوں، حق کو باطل سمجھ جاؤں۔ وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ باطل کو باطل تو سمجھ لیا لیکن بچ نہیں سک رہا اس سے، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ دعا انشاءاللہ بھیج دی جائے گی آپ کو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔